الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتركبن طبقا عن طبق صدق الله العظيم میرے واجب الاحترام قابل صدر احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی قریب آ رہا ہے۔ اللہ کے نیک لوگ، اللہ کے مقربین، اللہ کو ہر وقت یاد کرنے والے اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کا شاندار طریقے سے استقبال کرنے والے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ رجب کا چاند دیکھتے ہی اپنے آپ کو جسمانی، ذہنی، مزاجی، طبیعتی، مالی اعتبار سے رمضان المبارک میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے مختلف طریقوں سے اپنے اندر تبدیلیاں لے کر آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی طرف ایک حدیث منسوب ہے، بعض لوگ اس کے ضعف کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں، لیکن بظاہر فضائل میں اس کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، آپ علیہ السلام ایک دعا کا اہتمام فرماتے ہیں، اور رمضان المبارک سے پہلے ہی جیسے رجب کا چاند دیکھا تو رجب کے چاند دیکھنے سے ہی اس دعا کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اگرچہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن یہ عمل اس حدیث میں جو ذکر کیا جا رہا ہے اس اعتبار سے تو صحیح لگتا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کا عمل ہمیں یہی ملتا ہے کہ آپ رمضان المبارک کی تیاری 2 مہینے پہلے سے شروع کر دیتے اور دعا کرتے کہ یا اللہ میری زندگی میں اتنی برکت ڈال دے کہ میں رمضان المبارک جیسا مہینہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ سکوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نیک لوگ، اللہ کے خاص بندے جیسے ہی رمضان المبارک آنے والا ہوتا ہے اس کی تیاری پہلے سے شروع کر دیتے ہیں۔ اب تیاری کس طریقے سے شروع کرتے ہیں اس میں مختلف ہے۔ مثال کے طور پر میں کماتا ہوں، میں اپنی دکان کھولتا ہوں، تو پورے سال میں میری توجہ اپنے کاروبار کی طرف ہوتی ہے، اپنے گھر بار کی طرف ہوتی ہے، اپنے دیگر معاملات کی طرف ہوتی ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ کمانے کی کوشش کرتا ہوں جس طرح ہر شخص کماتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ میں اپنا اتنی سیونگ یا اتنی بچت کر سکوں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں مجھے کوئی
اضافی کام نہ کرنا پڑے. میں زیادہ وقت کمائی کی طرف نہیں بلکہ زیادہ وقت کس چیز کی طرف؟ اللہ کی عبادت کے لیے خرچ کر سکوں. تراویح میں اپنا وقت لگا سکوں، تلاوت کلام پاک میں اپنا وقت لگا سکوں، تو اس کی تیاری جب میں ابھی سے کروں گا تو یہ موقع مجھے ملے گا. اگر اسی طریقے سے چلتا رہا جیسے آپ دنوں میں چلتا رہا ہوں تو پھر رمضان المبارک میں بھی مجھے اسی روٹین پر کام کرنا پڑے گا. اب یہ بھی نہیں کہ رمضان کو بالکل کام چھوڑ کر بیٹھ جائے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے بہت بڑا، لیکن بہتر نہیں، اچھا نہیں. ایک شخص دکان کھولتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، اگر وہ پورا مہینہ اپنی دکان بند کر کے بیٹھ جائے تو اس کے تو گاہک ختم ہو جائیں گے، اس کا تو نظام رک جائے گا. تو اسے رمضان المبارک میں بھی اپنی دکان کھولنا ہے، اپنی اسی طریقے سے کام کرنا ہے. البتہ اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں نے اپنی کچھ سیونگ کی ہوئی، اپنی کوئی بچت کی ہوئی ہے، مجھے اضافی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں جو اپنا روٹین کے مطابق کام کرتا ہوں وہ کروں گا، اور اس کے بعد جو بقیہ وقت بچے گا اس میں روزے بھی رکھوں گا اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش بھی کروں گا. اسی طریقے سے دیگر کاموں میں بھی وہ اپنے آپ کو، جیسے مثال کے طور پر گھر کے اندر اس کے کوئی کام ہے، اب اس کو چاہیے کہ وہ کام رمضان المبارک سے پہلے پہلے کروا لے تاکہ فراغت مل سکے. اس نے گھر کی کوئی تعمیرات کرنی ہے، گھر کے اندر کوئی باتھ روم وغیرہ صحیح کرنا ہے، کوئی اس طرح کا کام ہے جس کے اندر اس کا وقت زیادہ صرف ہوگا، تو بہتر یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک سے پہلے ان کاموں کو پورا کر لے. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ کے نیک لوگ، اللہ کے مقرب لوگ اس طرح اپنی زندگی کے اندر یہ معاملات کرتے ہیں تاکہ رمضان المبارک کا ایک ذرا سا لمحہ بھی ضائع نہ ہو، ایک تھوڑا سا وقت بھی ان کا ضائع نہ ہو، اور رمضان المبارک کی وہ ساری کی ساری برکات کو سمیٹ سکے. تو ابھی بھی ہمارے پاس پورے 2 مہینے ہیں، اس میں ہم اپنے آپ کو کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے لیے فارغ کریں ہر اعتبار سے. رجب کا مہینہ کچھ لوگ اس میں روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، کرنا چاہیے تاکہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو روزے آپ پہلے سے رکھ رہے ہوں، ایک آپ کی طبیعت کے طور پر ایک آپ کا مزاج بن چکا ہو. کیونکہ اچانک روزے رکھنا شروع کرتے ہیں تو اس وقت تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے ابتدا میں، لیکن ابھی سے اگر ایک 2 روزے رکھنا شروع کر دیے، ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھ لیا، ہفتے میں 1-2 مرتبہ روزہ رکھ لیا، تو تھوڑی سی مانوسیت پیدا ہو جائے گی. آپ کا جسم، آپ کی طبیعت اس کے مطابق چلنا شروع کر دے گی. تو اللہ کے نیک لوگ رمضان رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں کچھ روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے. رجب کے مہینے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، خصوصاً لوگ صدقہ خیرات کا اہتمام کرتے تھے. بعض روایات بہت سی آتی ہیں کہ آپ نے ایک دن کا روزہ رکھا تو 1 سال کی عبادت کا ثواب ہے. 7 دن کے روزے رکھے، اللہ رب العزت آپ کو جہنم کے 7 دروازوں سے بچا لیں گے. اسی طرح کی ایک اور روایت میں آتا ہے 8 دن کے روزے اگر آپ نے رکھے تو اللہ رب العزت آپ کو جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھول دیں گے. جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام بھی رجب سے تعبیر کیا جاتا ہے، رجب رکھا گیا ہے اس نہر کا، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا.
اس طرح کا وہ پانی ہوگا، اور وہ لوگ وہاں سے جا کر وہ لوگ پیئیں گے جنہوں نے رجب کے مہینے میں روزے رکھے ہوں گے۔ کہا جاتا ہے فضائل میں آتی ہے تو جس سے جتنا ہو سکے کوشش کرے کہ ان ایام میں روزے بھی رکھ لیں، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو رمضان المبارک کی انسیت پیدا کرے گی آپ کے اندر۔ ورنہ رمضان المبارک سال کے بعد اچانک آ جائے تو لوگوں کو وہ اجنبی سا محسوس ہوتا ہے، فوراً زندگی بدل جاتی ہے، اور بعض لوگ تو صبح سے لے کر شام تک پھر سوتے ہی رہتے ہیں کہ کیوں، کیا ہو گیا، صاحب نے آج روزہ رکھ لیا، آج روزہ رکھ لیا ہے، تو اس کے زندگی میں ایک انوکھا واقعہ ہو گیا ہے کہ آج اس نے روزہ رکھ لیا، کہ اس نے پہلے سے اپنے طبیعت کو، اپنے مزاج کو اس پر ڈالا ہی نہیں کہ وہ روٹین کے مطابق اپنا کام کرتا رہے۔ اچانک روزہ رکھنے کی ضرورت پیش آ گئی تو اب وہ ایک دن روزہ رکھے گا، 2 دن رکھے گا، تیسرے دن پھر چھوڑ دیتا ہے، جاتا ہے۔ تو اللہ کے نیک لوگ ان ایام میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک میں اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے، اور اس میں فارغ کرنے کے لیے یہ ایام ہے ہمارے پاس کہ اس میں ہم اپنے کاروبار میں بھی اضافی وقت لگائیں، اپنے دیگر کاموں میں بھی وقت لگائیں، اپنے معاملات کو ایک طرف کریں تاکہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آئے تو اس وقت ہمارے لیے تمام مشاغل سے ہم فارغ ہوں۔ لفظ رجب پر بعض بزرگوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ لفظ رجب کے اندر 3 حرف ہیں، را جیم با۔ را ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ رحمت، اللہ کی رحمت، کہ اللہ رب العزت کی رحمت۔ جیم سے مراد یہ ہے کہ جرم کرنے والا شخص، ایک گناہگار شخص جس نے جرم کیا، اور بے سے مراد بر کہا جاتا ہے اللہ رب العزت احسان اور بدلہ، احسان اور بھلائی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کیا ملے گا؟ احسان اور بھلائی۔ کہ اللہ تعالیٰ رجب کے مہینے کو ایک ایسا مہینہ بنا دیتے ہیں کہ گناہ کرنے والا اللہ کی رحمت اور اللہ کی احسان اور بھلائی کے درمیان آ جاتا ہے۔ جن سے انسان مراد دیا جاتا ہے گناہ گار شخص، اور راہ سے اللہ کی رحمت، اور با سے احسان اور بھلائی۔ یہ بزرگوں نے کچھ اپنے تجربات سے یہ معنی اخذ کیا ہے رجب کا۔ تو اس اعتبار سے بھی رجب کے مہینے کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ البتہ لوگوں نے اس کے اندر بہت سی خرابیاں بھی نکال لی ہیں، کیونکہ جب فضائل آ جاتے ہیں تو ان کی خرابیاں بھی، بدعات بھی مارکیٹ میں آ جاتی ہیں، جیسے کنڈوں کی رسم کرنے لگتے ہیں، یہ غلط ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یا مخصوص کوئی نمازیں نکالنی ہے رجب کے مہینے میں، یہ بھی غلط ہے۔ کوئی نفل نماز رجب میں کوئی انوکھی عبادت نہیں ہے۔ آپ روٹین کے مطابق جس طرح آپ چلتے آ رہے ہیں اسی طریقے سے آپ اپنا رجب کا مہینہ بھی گزاریں گے، کوئی اضافی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ 5 نمازیں آپ کے پاس ہیں، اس کا اہتمام کریں، قرآن پاک آپ کے پاس ہے، عبادت کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، اور اسی طریقے سے اگر کوئی صدقہ خیرات کر سکتا ہے تو وہ کریں۔ اس کے علاوہ مزید کوئی مخصوص انداز میں روٹیاں پکانا، مخصوص انداز میں کوئی دیگ چڑھانا، مخصوص جگہ پر جا کر کوئی عمل کرنا، اس کی شریعت میں اجازت نہیں۔ اگر یہ کام کریں گے تو پھر رجب کا مہینہ آپ کے لیے برکت کا سبب نہیں ہوگا بلکہ گناہوں کا سبب بن جائے گا۔
بلکہ بدعات کا سبب بن جائے گا. اور وہ بدعتیں کیا ہوتی ہیں؟ آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہیں. اور حدیث میں آتا ہے ہر گمراہی کیا ہے؟ آپ کو پھر جہنم کی طرف لے جاتی ہے. تو بعض دفعہ ہم نیک کام کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں اور اسی کی وجہ سے کوئی برا کام کر رہے ہوتے ہیں جو نیک کام نہیں ہوتا بلکہ بدعات ہوتی ہے، خرافات ہوتی ہیں، شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہوتی، ہم وہ کر لیتے ہیں. تو ثواب کمانے کی جگہ الٹا کیا کر لیتے ہیں؟ گناہ کما لیتے. اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اللہ کو ناراض کر لیتے. تو ان چیزوں سے بھی بچنا ہے. ہمارا دین ایسا نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں جہاں دیکھیں، بلکہ بیدار ہو کر. اللہ رب العزت نے کن چیزوں کو، کن حلال چیزوں کو میرے لیے رکھا ہے اور کن حرام چیزوں سے مجھے روکا ہے. میں اس طرف جاؤں گا تو یہ میرے جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے، میں نیکی کی طرف بڑھوں گا تو یہ میرے جنت کی طرف لے جانے والا عمل ہے. یہ مجھے پتا ہو. میں یہ عمل کروں گا تو اللہ رب العزت سے ناراض ہوں گے، میں یہ عمل کروں گا تو اللہ رب العزت سے راضی ہوں گے. وہ کیا فائدہ؟ وہ عمل ایسا کر لے کہ اس کا دل بھی مطمئن نہ ہو اور وہ عمل بھی کرتا جائے. عمل وہ کرے جس سے آپ کا دل مطمئن ہو. اور ہر وہ بدعت جو آدمی کرتا ہے اس کو محسوس ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے، لیکن کیا میں کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے علاقے میں ہوتا تھا، ہمارے خاندان میں ہوتا ہے، میرا والد صاحب کرتے تھے، اس وجہ سے میں بھی کر رہا ہوں. بعض اعمال ہم اس طرح کر رہے ہوتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہر عمل پوچھ کر سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، نہ کہ اپنی خواہش کے لیے کیا جائے. خواہشات پر دین نہیں ہے، بلکہ دین نقل کا نام ہے. جس طریقے سے ہم تک پہنچا اس طریقے سے اس کو لینا ہے. کن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ان چیزوں سے روکنا ہے. تو میں خلاصہ کلام آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، تو اس میں ہمارے بزرگوں کا یہ عمل رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذہنی جسمانی طور پر رمضان المبارک کے لیے تیار کرتے تھے. کس طریقے سے؟ عبادات میں اضافہ کر کے، روزے رکھ کر اور صدقہ خیرات کر کے، تاکہ جب رمضان المبارک آئے تو اس کے لیے پہلے سے تیاری ہماری ہو چکی ہے. ہم روزے رکھنے کے عادی بن چکے ہیں، ہم نمازیں پڑھنے کے عادی بن چکے ہیں. ہمیں کوئی چیز انوکھی اور اجنبی محسوس نہ ہو. یہ ہے رمضان المبارک کی تیاری. اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہماری زندگی کے ہیں باقی ایام ہیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، آج ان کو دیکھنے کے ہمارے پاس نہیں ہو، جا چکے. تو ایک دن ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے. اللہ رب العزت ان لمحات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.